بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ محترم سامعین، ہندوستان کی خود ساختہ نبوت قادیان کا ذکر اور قادیانی کذاب کے دعووں کا ذکر جاری تھا۔ اس سلسلے میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں مرزا کے دعووں کو تدریجی طور سے جو ذکر کیا، اس میں سے 2 مرحلوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ سن 1901 تک پہلے دور میں مجددیت وغیرہ کا دعویٰ، اس آغاز میں مبلغ اسلام، پھر اور آگے پھر دوسرے مرحلے میں مسیحیت اور مہدی معہود ہونے کا دعویٰ، اور پھر نبوت کے دروازے پر دستک دینی شروع کی۔ ایک طرف ختم نبوت کا اقرار کا مظاہرہ بھی، اور دوسری طرف بعض حدود و قیود کے ساتھ اپنے لیے جزوی نبوت کا دعویٰ بھی، مجازی اور امتی نبی، ذلی نبوت، ایسے مختلف الفاظ کا استعمال کر کے وہ آج کی زبان میں کہیں تو بائی پاس نبوت کا دعویٰ کرتے رہے۔ اب آئیے تیسرا مرحلہ ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ نے عنوان قائم کیا تیسرا مرحلہ دعوائے نبوت و رسالت۔ اس ضمن میں تفصیل پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پچھلے مباحث کا خلاصہ یہ ہے، یہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ہمارے استاذ فرماتے ہیں، پچھلے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ 1901 سے پہلے تک مرزا صاحب نہایت صفائی کے ساتھ ختم نبوت کے اجماعی عقیدے کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کا اظہار کرتے رہے اور صاف لفظوں میں اعتراف کرتے رہے کہ اسلامی اور شرعی اصطلاح کی روح سے آپ نبی نہیں ہیں۔ صاف یہ کہتے رہے کہ شرعی اصطلاح، اسلامی اصطلاح کے مطابق آپ نبی نہیں ہیں۔ اس پورے عرصے میں آپ کا شہرہ بھی مدعی مسیحیت کی حیثیت سے ہوا، مدعی مسیحیت ہی کی حیثیت سے ہوا، لیکن سن 1900 میں آپ کے خاص مریدوں نے آپ کو موقع بموقع صراحتاً نبی کہنا شروع کیا۔ آپ کے خاص جو انتہائی قریبی تھے، گویا ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے معاملہ، وہ لوگ الگ الگ انداز میں صراحتاً آپ کو نبی کہنا شروع کیا انہوں نے۔ آپ کا اپنا حال یہ تھا کہ کبھی تو ان کی تصدیق کرتے اور کبھی متردد مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف تعویلات کا سہارا لے لیتے۔ جو لوگ ان کے سامنے آپ کے نبی ہونے کا تذکرہ کرتے تو کئی مرتبہ ان کی تصدیق کرتے اور بعض مرتبہ تعویلات کر کے بات کو لپیٹنے اور گھمانے کی کوشش کرتے۔ اسی سال 7 اگست سن 1900 کو مرزا صاحب کے خطیب خاص مولوی عبدالکریم سیالکوٹی نے خطبہ جمعہ کے اندر مرزا صاحب کو مرسل الہی ثابت کیا اور آیت لا نفرق بین احد منہم والی آیت آپ پر چسپاں کی۔ آپ نے خطبے کو پسند فرمایا اور بعد میں اس کی تائید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمارا بھی یہی مذہب اور دعویٰ ہے۔ حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 124، الفضل 4 جنوری 1923 کے شمارے میں 2 حوالے ہیں، ایک حقیقت النبوہ کتاب کا۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں 7 اگست سن 1900 کو جمعہ کے خطبے میں آپ کا خطیب، یہ بھی ہنسانے والی بات ہے۔ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے الہام اور وحی آ رہی ہے، اور اس کے لیے نبوت کا دعویٰ بھی پیش کیا جا رہا ہے، وہ سامع کی حیثیت سے سن رہا ہے اور ایک آدمی خطبہ دے رہا ہے، یعنی نبی کو دوسرا آدمی دین سکھا رہا ہے۔ میں خود اس پر اتفاق سے ہمارے یہاں جامعہ محمدیہ میں الادیان والفرق والمذاہب المعاصرہ کتاب جو پڑھاتا تھا، اس میں قادیانیت کا جو تذکرہ ہے اس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہاں طلبہ کو میں یہی کہتا تھا کہ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پہنچے آپ کے مرض الموت میں، تو پیچھے ہٹنا چاہے اور ہٹ بھی گئے، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے بغل میں پہنچ کر آپ نے امامت فرمائی، ابوبکر صدیق مکبر کی حیثیت سے دوسروں کے لیے کام کرتے رہے۔ تو بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے تھے، تو کیا کہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق نے کہ ابن ابی قحافہ کو یہ جرأت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کرے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور کما ورد فی الحدیث۔ تو ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کروں، یہ میری جسارت نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور نبوت کے دعوے کا گویا مظاہرہ کروانا چاہ رہا ہے، خود سامع کی حیثیت سے عوام میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا ایک خطیب عبد الکریم سیالکوٹی تقریر کر رہا ہے، خطبہ جمعہ دے رہا ہے، اور اس میں لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین، یہ جو ہم نے ابھی پڑھا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم، ہاں اس کا گویا اسی معنی کی جو آیت ہے، یہ آیت ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو مرزا غلام احمد قادیانی پر چسپاں کر رہا ہے کہ دیگر انبیاء کو جس طرح ہم مانتے ہیں گویا ان کو بھی مان رہے ہیں، اور ان میں تفریق نہیں کرتے، الگ نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کس طریقے سے مرحلہ وار کیا گیا اور کیسے منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، اب مرزا کے سامنے اس کا خطیب یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہاں، اور یہ حضرت جو ہے یہ خطبے کو پسند کی پسندیدگی کا ذکر کر رہے ہیں، اور بعد میں اس کی تعویل کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمارا بھی یہی مذہب اور دعویٰ ہے۔ گویا عبد الکریم نے جو دعویٰ پیش کیا خطبہ جمعہ میں، مرزا نے بعد میں اس کی تائید کر دی اور کہا کہ ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے۔ ہاں، جو الادیان والفرق میں جو صاحب کتاب نے یہ واقعہ نقل کیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد جمعہ کے خطبے کے بعد جب 6 میں گوئیاں ہوئی، ہاں، تو لوگوں کی آواز بلند ہوئی، تو مرزا صاحب نے اپنے حجرے سے نکل کر یا وہیں یہ کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، اب اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ جو آداب نبوت ہیں وہ آپ کے لیے بھی نعوذ باللہ ملحوظ رکھا جائے۔ اب آگے شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ اس پر بھی جب آپ کے مریدوں اور مخالفوں دونوں کی طرف سے اعتراضات اٹھتے رہے، تو آپ نے 5 نومبر 1901 کو ایک اشتہار یا ٹریکٹ شائع کیا جس کا عنوان تھا ایک غلطی کا ازالہ۔ اس ٹریکٹ میں مغالطہ اور فریب دہی کی متعدد کوششوں کے باوجود آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ حقیقی معنوں میں یعنی اسلامی اور شرعی اصطلاح کی روح سے اپنے نبی ہونے کا اعلان اور دعویٰ کیا۔ وہ ٹریکٹ ہے جو بھی ہو، اشتہار یا وہ جو تحریر چھپی، ہاں، اس میں مغالطہ اور فریب دہی کی، پھر سے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، متعدد کوششوں کے باوجود آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ حقیقی معنوں میں یعنی اسلامی اور شرعی اصطلاح کی روح سے اپنے نبی ہونے کا اعلان اور دعویٰ کیا، اور یہ مسئلہ بھی صاف کر دیا کہ میری نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف محدث ہوں، جستہ اقتباسات درج ذیل ہیں۔ ابھی پیچھے انہوں نے کئی سالوں تک اپنے آپ کو محدث، امتی نبی، نبوت ناقصہ اور مجازی لغوی اعتبار سے نبی کہا، اور اصطلاحی شرعی اصطلاح کے مطابق کسی اور کے نبی ہونے کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب یہاں انہوں نے یہ صراحت کی کہ میں اصطلاح شرعی میں نبی ہوں، اور محدثیت کا یہ معنی نہیں کہ نبوت نہیں ہے۔ ہاں، جس جگہ آگے ان کی ایک عبارت نقل کر رہے ہیں شیخ صفی الرحمن، ایک لمبی عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں، اور نہ مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، اور رسول اور نبی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، اب اپنی بات کی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ جہاں میں نے یہ انکار کیا، ہاں، کہ میں نبی نہیں ہوں، تو ایسا نبی نہیں ہوں جو مستقل طور پر کوئی شریعت لائے۔ اب یہاں بھی ایک دعویٰ نبوت کے دعوے کے ساتھ، اور پھر آپ بعض دعوے ایسے بھی پائیں گے کہ آپ اپنے آپ کو صاحب شریعت بھی کہہ رہے ہیں۔ یہاں صاحب شریعت نہ ہو کر نبی کا ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، آگے آ رہی ہے وہ اصطلاحات، کہہ رہے ہیں
پھر سے میں عبارت پڑھ رہا ہوں شروع سے، حالانکہ لمبی عبارت ہے۔ جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں اور نہ مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہاں، ملاحظہ فرمائیے، اب اپنے دعووں کو، پچھلے دعووں کو بھی گویا تعویل کر رہا ہے، اپنے جھوٹ کو سچ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ ہاں، یہ انورٹڈ کاماز مکمل آگے کہہ رہے ہیں ان کی عبارت، حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ سورہ فتح کی آیت کا مشہور ٹکڑا۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتائیے 1400 سال پہلے نازل شدہ اس آیت میں مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ جو کہا گیا ہے اس سے مراد میں ہوں، محمد میرا نام اور رسول اللہ مجھ کو رسول کہا گیا۔ آگے کہتے ہیں ایک اور عبارت ہے ان کی کہ میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کی روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا ہے۔ پھر سے ذرا عبارت میں پھر سے ایک انقطاع غلط جگہ ہو گیا۔ میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کی روح سے، میرے نفس کی روح سے نہیں، میرے محمد اور احمد ہونے کے سے ہے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا ہے، میں فنا فی الرسول ہوا تو مجھے محمد اور احمد کا نام مل گیا۔ ہاں، ایک عبارت بیچ سے نقل کی کہ مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں، یعنی اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبوت اور رسالت کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، پہلے انکار کرتا تھا، ہاں، اور یہ کہتا تھا کہ اگر ایسا دعویٰ کروں تو کافر ہو جاؤں گا۔ ایک دوسری عبارت، پس جب کہ میں اس مدت تک 150 پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئی۔ 150 پیشین گوئی، 1.5 پیشین گوئی بھی اس کی پوری نہیں ہوئی۔ الحمدللہ۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ المومن ہے، سچوں کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے اور جھوٹوں کے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، رب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لیے صراط مستقیم کا انتظام فرمایا، نبیوں کو مبعوث کیا، کتابوں کو اتارا، یہ ہدایت دینے کے لیے، جنت کی سچی راہ بتانے کے لیے، گمراہی اور ہدایت کو واضح کرنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ ربوبیت کے طور پر مخلوق کے کھانے پینے، جسمانی ضرورت کے ساتھ روحانیت کا یہ انتظام بھی کر رہا ہے، یعنی ہدایت کا، تو ظاہر سی بات ہے سچائی کا راستہ جب بتاتا ہے پروردگار تو جھوٹ کو بے نقاب کر کے بھی بتا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں اور ان پر حجت پوری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر اس کے جھوٹ کو بے نقاب کیا اور لوگوں کے سامنے ایسے ثبوت پیش کر دیے جس کو دیکھ کر ادنا عقل والا بھی بآسانی یہ جان جائے کہ یہ جھوٹا ہے۔ ہاں، اور جو سچے رسول ہوتے ہیں ان کی سچائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل پیش کرتا ہے، ان کو معجزات دیتا ہے، آیات دیتا ہے، نشانیاں دیتا ہے، ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو دعاؤں کو لوگوں کے سامنے قبول کر کے پیش کرتا ہے کہ دیکھو اگر یہ سچے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اگر یہ سچے نہیں ہوتے تو ان کو غلبہ نہیں ملتا، اگر یہ سچے نہیں ہوتے تو ان کی باتوں میں یہ وزن، یہ طاقت، یہ قوت نہیں ہوتی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات میں کل کے لیے کہا ہو، بدر کی رات کہا ہو کہ کل یہاں فلاں فلاں مارا جائے گا، ویسا ہی ہوا۔ آپ نے اپنی زندگی کے اگلے سالوں کے لیے کوئی بات کہی، ویسا ہی ہوا۔ وفات کے بعد کی جو باتیں بیان فرمائی سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ پھر بعد کے ادوار کے لیے جیسے جیسے آپ نے بیان کیا ویسے ویسے ہو رہا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جو آپ نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں اس میں فتنے ہوں، اچھی چیزیں ہوں، ہاں، آخری قیامت کی نشانیاں ہوں، اور وقوع قیامت تک آخر بڑی بڑی نشانیاں
اور پھر وہ چیزیں اور پھر اس دنیا کے بعد کی باتیں ساری چیزیں سچی ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم اس تذکرے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کے بعد جو ہے اس کی پیشین گوئیوں کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے۔ ہاں، یہ اس چیز سے پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ چنانچہ ان کی اس میں ہے کہ پس جب کہ میں اس مدت تک 150 پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشم خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جب کہ خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی سے ڈروں؟ آگے ایک عبارت کہ آسمان پر ایک وجود ہے جس کا روحانی افاضہ میرے شامل حال ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور احمد سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے کیسے گھما پھرا کر اپنے آپ کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو اور عکس قرار دے رہا ہے۔ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحق بہم، قرآن کی یہ آیت ہے کہ کچھ دوسرے لوگ ان میں سے جن سے یہ لوگ ابھی ملے نہیں، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ میں بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحق بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ جو صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والوں کا تذکرہ ہے کہ کچھ دوسرے نیک بندے جو بعد میں آ کر ان سے ملیں گے، ان سے سلسلہ بندھے گا، تو یہ اپنے آپ پر چسپا کر رہا ہے، جبکہ یہ جمع کی کسیغہ ہے، اپنے آپ کو واحد کر رہا ہے کہ گویا میں بعد میں ملنے والا ہوں۔ اور براہین احمدیہ میں میرا نام احمد اور محمد رکھے نے اپنی کتاب کو نعوذ باللہ اللہ کی وحی قرار دے رہا ہے۔ ایک دوسرا اقتباس، جبکہ میں بروزی طور پر، بروزی جو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک اصطلاح ذلی اور بروزی اس نے نئی ایجاد کی، جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے سائے میں اس کا انعکاس اور عکس پایا جاتا ہے۔ تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میری نبوت کوئی نئی نبوت نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ نبوت تھا میں انہی کا جب دوسرا ایڈیشن ہوں، جس کو یہ ذلی اور بروزی کہہ رہا ہے، اسی کا عکس ہوں، لہذا میں کوئی نیا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں پچھلا۔ کیسے گھما پھرا کے اس نے ختم نبوت کے دعوے کو ختم کرنے اور اسلام کے ثابت شدہ عقیدے کو توڑنے کی کوشش کی۔ مجھے ایک دوسری عبارت کہ مجھے بروزی صورت نے ہی نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی لیے خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول رکھا ہے۔ میں بروزی کی تھوڑی سی ایک جملے کی وضاحت کروں۔ بروز مانے ظاہر ہونا، اس نے بعض مقامات پر یہ تشریح خود کی ہے کہ بروزی نبی کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کاملہ اور کمالات جامعہ جو آپ کی شخصیت میں سمٹے ہوئے تھے، اس کے ظہور اور بروز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، یعنی میری شخصیت کے ذریعے سے اس کا ظہور بروز ہو رہا ہے، تائید ہو رہی ہے، میں آپ کا ذل اور سایہ ہوں۔ اب یہاں عبارت سے ظاہر ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کوئی نیا نہیں ہوں، اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا عکس ہوں۔ مجھے بروزی صورت نے ہی نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی لیے خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول رکھا ہے۔ آگے شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اقتباسات سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب نہ صرف اس شرعی اصطلاح اور مفہوم کے لحاظ سے نبوت و رسالت کے مدعی ہیں، بلکہ آپ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بالکل ہم پلہ اور برابر ہے۔ چنانچہ اسی اشتہار ایک غلطی کا ازالہ میں آپ رقم تراز ہیں کہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تصویر ہر پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو، یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ہے اور یہ بروز ہے، تو اب اصل میں جو کمالات تھے وہ بروز میں بھی پورے ہونا چاہیے، تبھی تو یہ بروزی تصویر پوری ہو سکتی ہے۔ اب آگے شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں اور چونکہ معاف کیجیے انہی کی عبارت غالباً، اور شیخ کہتے ہیں کہ اور چونکہ مرزا صاحب بروزی محمدی ہونے کے مدعی ہیں، اس لیے وہ تمام کمالات محمدیہ کے جامع ہونے کے بھی مدعی ہیں۔ چنانچہ محولہ بالا اشتہار میں آپ خود ہی لکھتے ہیں ان کی عبارت کہ ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ قوس میں بروز محمدی یعنی مرزا، وہ جو آخری وقت میں بروز ہونے والا تھا، ظاہر ہونے والا تھا، ظاہر ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بروز ہوں۔ یہ نیچے حاشیے میں شیخ کہتے ہیں کہ یہ اقتباسات ایک غلطی کا ازالہ کی اس اشاعت سے لیے گئے ہیں جو مرزا محمود کی تصنیف حقیقت النبوہ حصہ اول مطبع ضیاء الاسلام قادیان 5 مارچ 1915 کے ساتھ بطور ضمیمہ نمبر 1 صفحہ 261 سے 269 پر شائع ہوا ہے، وہاں سے یہ لیا گیا ہے۔ بہرحال شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ مرزا صاحب کا پہلی بار صاف اور صریح لفظوں میں شرعی اور اصطلاحی نبوت کا دعویٰ تھا۔ اس کے بعد یہ دعویٰ اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آیا اور تقریباً آپ کی تمام کتابوں میں بکرات و مرات دہرایا گیا، بکرات و مرات یعنی بار بار دہرایا گیا۔ چنانچہ 1902 کے مطبوعہ تصنیف دافع البلا میں لکھتے ہیں سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ہاں، دافع البلا صفحہ نمبر 11، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہی حال بعد کے سنین کی تصنیفات کا، دوسرے سالوں کی تصنیفات کا ہے۔ چنانچہ 1907 میں حقیقت الوحی شائع ہوئی تو اس میں یہ دعویٰ اس کثرت سے دہرایا گیا کہ صرف ان کے اقتباسات ہی کے لیے ایک رسالہ درکار ہے۔ اگر اس کتاب میں جو حقیقت الوحی اس کے اقتباسات نقل کریں تو ایک رسالہ تیار ہو جائے۔ بطور نمونہ ملاحظہ فرمائیے، چند اقتباس نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جس قدر مجھ سے پہلے، مرزا صاحب کی عبارت، جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، یعنی سارے قطب اقطاب اولیاء صالحین کو وہ درجہ نہیں ملا جو اس کو ملا، نبی اور رسول کا نام اسی کو ملا۔ آگے ایک عبارت اور، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 68۔ یہی حال شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ یہی حال 1908 کی تصنیفات چشمہ معرفت اور براہین احمدیہ جلد 5 وغیرہ کا ہے۔ اسی سال 5 مارچ 1908 کے اخبار بدر قادیان میں آپ کا یہ ارشاد شائع ہوا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ پھر 9 اپریل 1908 کے بدر میں یہ بیان شائع ہوا کہ ہمارے نبی ہونے کے وہی نشانات ہیں جو توریت میں مذکور ہیں، میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، پہلے بھی کئی انبیاء گزرے ہیں جنہیں تم لوگ سچے مانتے ہو۔ پھر آپ کے انتقال سے صرف 3 دن پہلے 23 مئی 1908 کے اخبار عام میں آپ کا یہ مکتوب شائع ہوا کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک کہ اس پر قائم ہوں اس وقت تک کہ اس دنیا سے گزر جاؤں، یعنی مرتے دم تک میں اس دعوے پر قائم رہوں گا کہ میں سچا رسول، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں یہ بات بھی شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مرزا صاحب کے اس دعوے کی ہمیشہ ایک ہی معین صورت نہ رہی، بلکہ حالات کے مطابق اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ چنانچہ ابھی پچھلے اقتباسات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرزا صاحب موصوف مستقل اور حامل شریعت نبی ہونے کے منکر ہیں، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد آپ نے ایسے مستقل اور صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ آپ کو شریعت محمدیہ کی تنسیخ کا بھی حق حاصل ہو گیا، یعنی نسخ کرنے کا۔ میں نے وہیں تذکرہ کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ محدثیت اور یہ اور فلاں کے وقت میں نے نبوت کا انکار کیا، لغوی نمانہ میں مجھے اللہ نے نبی کہا،
پھر بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح سے نبی ہوں جو میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے ہونے کا انکار کیا، تو وہ اس معنی میں کہ وہ صاحب شریعت نہیں ہوگا۔ اب یہاں شیخ نے اس بات پر توجہ دلائی کہ آگے خود کو صاحب شریعت بھی کہہ رہے ہیں، مستقل اور صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس درجہ کہ وہ شریعت محمدیہ کے بعض احکامات کو منسوخ کر سکتا ہے، اور یہی تو ایک خاص مقصد تھا کہ جہاد کا حکم اور مہدی معہود سے متعلق جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا ان سلسلوں پر ضرب لگانی تھی، اور اس میں شریعت اسلامیہ کے ثابت شدہ تعلیمات اور حقائق کو، احکامات کو منسوخ قرار دے کر اس کو کھرچنا تھا۔ انگریز سرکار کی طرف سے وہ اسی کام پر مامور کیے گئے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھ لو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی، میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ ابھی آپ نے پیچھے ان کا ایک دعویٰ سنا تھا خود انہی کے، اور شیخ نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں۔ اب صاحب شریعت اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔ اعجاز احمدی صفحہ نمبر 29، 30، 31، تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 10۔ لہٰذا مرزا صاحب بھی صاحب شریعت نبی ہو گئے، قوس میں انہوں نے لکھا۔ آگے ایک اور عبارت نقل کی مرزا صاحب کی کہ میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ وہ وحی ہے، میرے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں بلکہ وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہاں، تائیدی طور پر وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ حدیثوں پر بھی اب یہ ہاتھ صاف کیا، جو حدیثیں گویا ہمارے آڑے آئے گی ہم اس کو رد کر دیں گے۔ خلاصہ یا مختصراً یہ پچھلا جو اقتباس تھا وہ 40 نمبر 4 صفحہ 6 سے تھا، اور جو میں نے پچھلی جگہ پر اقتباس کا حوالہ دے دیا وہ دراصل اس اقتباس کا حوالہ ہے، اعجاز محمدی صفحہ 29، 30، 31 اور تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 10۔ شیخ صفی الرحمن صاحب ان اقتباسات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان دونوں اقتباسات سے صاف واضح ہے کہ مرزا صاحب صاحب شریعت نبی ہونے کے مدعی تھے، تو احادیث سے ثابت ہونے والے احکامات نبوی کو اپنی خیالی وحی کے مقابلے میں ردی کے ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے۔ یعنی اپنی وحی کے مقابلے میں حدیث سے اگر کوئی چیز ثابت ہے تو اس کو ردی سے زیادہ حیثیت نہیں حاصل ہوگی، رد کر دیں گے۔ مرزا صاحب کے بعد ان کے اور یہی مقام پانے کے لیے تو اتنا کھڑاک پھیلایا گیا، انگریزوں کا جو مقاصد تھے حاصل کرنے کے لیے، اس کے بغیر چارہ نہیں تھا ان کو لگا۔ مرزا صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے بشیر الدین محمود احمد خلیفہ دوم امت قادیان نے حقیقت النبوہ نام کی ایک کتاب لکھی، جس میں موصوف مرزا صاحب کی نبوت کے تمام تدریجی مراحل کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں یعنی مطلب اس کا بیٹا، یہ اس کا اقتباس ہے کہ 1901 میں آپ نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی۔ ملاحظہ فرمائیے، عقیدے میں تبدیلی، احکام میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، عقیدے میں تمام انبیاء کا عقیدہ اور دین کی بنیادوں میں اتفاق ہے۔ 1901 میں آپ نے اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے، اور 1900 ایک درمیانی عرصہ ہے، سن 1900 ایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ سن 1901 سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے اب منسوخ ہیں، اب منسوخ ہیں۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ منسوخ ہیں اور وہ اس کی تعویل کر رہے ہیں، اور ان سے حجت پکڑنی غلط ہے۔ اپنی امت کو گویا یہ وضاحت کر رہا ہے کہ تم اس سے الجھن میں نہ پڑو کہ مرزا صاحب کے پچھلے اقوال بعد کے اقوال سے ٹکرا رہے ہیں۔ کوئی تاریخ میں ایسا نبی ہے کہ ایک دور میں کہتا رہا کہ میں نبی نہیں ہوں اور نبی کا آنا جو ہے میں ناممکن مانتا ہوں، اور کوئی دعویٰ کرے تو کافر ہو جائے گا، اور بعد میں خود نبی کہے اور پھر اس کو ناسخ و منسوخ سے تعبیر کرے۔ یہ حقیقت الوحی جلد اول صفحہ نمبر 121۔ میاں محمود مزید لکھتے ہیں، یہ آخری عبارت،
کہ پس شریعت اسلام نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت یعنی مرزا حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ یہ اسی حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 174 سے منقول ہے۔ اس تیسرے مرحلے میں مرزا صاحب پوری طریقے سے بے نقاب ہو گئے اور انہوں نے اپنے نبی رسول شرعی اصطلاح کے مطابق ہونے کا دعویٰ کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ صاحب شریعت نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو آپ کو خاتم النبیین مانتا ہے، اور خاتم النبیین جب مانتا ہے تو ایسے جھوٹوں کو جھوٹا ماننا لازم مانتا ہے، یعنی ان کو جھوٹا مانے، ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ آگے ہم ان کے کچھ اور دعووں کا تذکرہ اگلے دروس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔